بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ فقیر سلیمانی سے علم غیب کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا گیا تو عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، تمام علوم کا مالک اللہ ہے، خواہ وہ ظاہری علوم ہوں، خواہ وہ باطنی علوم ہوں، خواہ وہ غیبی علوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے اور علام الغیوب ہے، وہ بے ذات ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ ہاں، اللہ کی عطا سے آج سائنس کا کمال ہے کہ سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہم موبائل کے ذریعے دنیا کے حالات معلوم کر رہے ہیں، اور سائنس کتنا ترقی کر گئی ہے۔ کل تک ما فی الارحام کی بات ہوتی تھی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کیا نبی ولی سمجھ سکتا ہے، یہ مناظرے ہوا کرتے تھے، لیکن آج سائنس کا ظاہری کمال ہے جو اللہ کی عطا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ چہ جائے کہ امام الانبیاء کا مقام کیا ہو، ان کے علم کی عظمت کیا ہو، انبیاء علیہ السلام کے علم کا مقام کیا ہو، اللہ والوں کے علم کا مقام کیا ہو۔ اب علم غیب کا جو مسئلہ دریافت کیا گیا تو اس میں قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ ذاتی علوم غیبیہ اللہ کے ہیں، عالم غیب و شہادہ اس کی ذات ہے، لیکن اس کی عطا سے، اس کی چاہت سے بِإِذْنِ اللہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر غیب کے علم کے دروازے کھول دیے اور ان کو غیبی علوم سے نوازا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ نوازا گیا کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں، اس پر ہر باضمیر انسان قرآن کی اس آیت سے، اس آیت مبارکہ سے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ انعامات کیے۔ پہلا انعام باحوالہ قرآن وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ کو اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا۔ دوسرا انعام وَالْحِكْمَةَ، اے محبوب اللہ نے آپ کو حکمت عطا کی۔ مَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے اس خیر کثیر کے، اس پر خیر کثیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا انعام وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ کو تمام علوم عطا کر دیے گئے، ما لم تکن تعلم، جن کو آپ ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ، وہ علوم اللہ نے آپ کو پڑھا دیے۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اور اسی طرح سورہ تکویر پھر 30 پارہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا پیارا محبوب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی ہیں، وہ اپنی قوم میں اعلان فرماتے ہیں قرآن وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے لوگو میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا پیا ہے، اور تمہارے گھروں کا اثاثہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے غزوہ بدر کا جو بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے یوم ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ سے ایک دن پہلے آپ نے کے ہاتھ مبارک میں عصا مبارک تھا، اور اپنے مقدس ہاتھ سے، اپنے عصا مبارک سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچ رہے تھے اور بائیں الفاظ فرما رہے تھے، بشارت دے رہے تھے، صحابہ کو خوشخبری سنا رہے تھے، کل اس مقام پر ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں شیبہ کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کی لاش ہوگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ذات حق کی قسم، جب وہ غزوہ بدر ہوئی تو جس مقام پر اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا، وہاں کفار کے لاشیں قتل ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر مشہور واقعہ ہے اسی بدر کا
کہ امیہ بن خلف جب قتل ہوا تو اس کا بیٹا صفوان اس افسوس میں مکہ پاک میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک شخص عمر بن امیہ زمری کو بہت پیسے دیے، رقم دی، اشرفیاں دی، درہم و دینار سے اس کی جھولی بھر دی، اور اس کو ایک زار بجھا خنجر یا تلوار اس کو دے دی، اور کہنے لگا جاؤ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک میں جا کر شہید کر دو۔ اے عمر سن لو، جو میرے بچے کھائیں گے وہ تیرے بچے کھائیں گے، میں تیرے گھر کا پورا خیال کروں گا۔ حتیٰ کہ عمر بن امیہ زمری اس خنجر کو چھپا کر مدینہ طیبہ میں پہنچا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں جلوہ گر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا یہ اچھی نیت سے نہیں آ رہا۔ جب آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ شخص اچھی نیت سے نہیں آ رہا تو صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کے گریبان کو پکڑ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو کس لیے آیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے میرا ایک عزیز ہے جو بدر میں قیدی ہو گیا تھا، میں اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے، اس کی خبر لینے کے لیے آیا ہوں، اپنے ساتھی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تلوار تو نکال جو تو نے چھپائی ہوئی ہے۔ اس بات کو سنتے ہی وہ حیران ہو گیا، اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ یہ علم غیب مصطفیٰ تھا، اور اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اور اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اور وہاں مکہ پاک میں صفوان اس کا انتظار کر رہا تھا، اور مکہ کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ تمہارے بڑے قتل ہو گئے، ان قریب خوشخبری ہوگی، عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے گا۔ لیکن پھر صفوان بن امیہ کو پتہ چلا کہ عمر بن امیہ زمری نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا اللہ کے محبوب نے عام معافی کا اعلان کیا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ابو جہل کی بیٹی اورا اور امیہ کے بیٹے صفوان کو بھی کلمہ پڑھنا پڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ علم غیب کے بہت سے واقعات ہیں جو فقیر سلیمانی بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب حضور کے چاچا عباس بدر میں قیدی بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے چچا آپ فدیہ دے دو تاکہ تمہیں آزادی نصیب ہو۔ تو حضرت عباس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے، اے میرے پیارے بھتیجے، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اے میرے پیارے چچا عباس، جب آپ مکہ پاک سے روانہ ہوئے تھے میری چاچی ام فضل کو آپ نے اشرفیوں کا تھیلا دیا تھا اور یہ وصیت